صاحب؟ سب سے پہلے تو دعا، وہ جب پرائم منسٹر دوحہ میں سیڑھیاں اتر رہے تھے طیارے کی، تو وہ مجھے منظر بڑا مزے کا لگا. ایسے لگ رہا تھا کہ کمانڈو اتر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتا نا کمر درد کے پرانے مریض ہیں شہباز شریف صاحب، تو آج تو وہ لگا ہی نہیں. مطلب وہ اتنے ایکسائٹڈ لگ رہے تھے مجھے کہ میں مزہ آ گیا دیکھ کے، کیونکہ بالکل کوئی نوجوان اتر رہا ہے سیڑھیاں. وہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اتنی ایج کا بندہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال چونکہ اس وقت دنیا میں نامی اسلام آباد فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم، اور تو کوئی نام ہے ہی نہیں نا. اسی کی گرد گرد بات چل رہی ہے. یقیناً بہت سی کوششیں ہوئی بھی ہوں گی کہ اس دفعہ اگر مذاکرات ہونے ہیں تو کہیں اور لے جایا جائے. ایک تو ایران بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ایران نے کہا کہ نہیں، مذاکرات ہوں گے تو اسلام آباد میں ہوں گے اور کہیں ہم نہیں جائیں گے. یقیناً وہ کمفرٹیبل اور اس طرح سے کہیں ہو نہیں سکتے. جس طرح سے کل استقبال کیا گیا فیلڈ مارشل کا، وہ بھی نظر آ رہا تھا. دیکھیں، جنگ جو ہوتی ہے نا، وہ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ آج وہ ان کا وزیر جنگ بھی کہہ رہا تھا امریکہ کا کہ اگر ایران نہیں مانتا، وہ اس پہ نہیں آتا ڈیل پہ، تو ہم جنگ کے لیے دوبارہ تیار ہیں. وہ یقیناً اپنی قوم کی کنزمپشن کے لیے تو انہوں نے کہنا ہے یہ، اور کہنا چاہیے بھی انہیں. ادھر ایران بھی کہتا ہے کہ جی آئیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، حملہ کریں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دونوں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ اب مزید ہو، نہ ہی ایران چاہتا ہے، کیونکہ جتنی تباہی ہونی تھی ہوگی اور دونوں کی ہوئی ہے. امریکہ چلیں، ظاہر ہے امریکہ پہ براہ راست حملہ نہیں ہوا، لیکن ادھر ادھر جو ان کے فوجی اڈے تھے، کوئی بحری بیڑے تھے، وہاں نقصان تو ہوا ہے. ان کے طیارے بھی گرے ہیں، ہیلی کاپٹرز بھی گرے ہیں، اور بھی ان کا بے انتہا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں جب تک یہ جاری رہی. اور اسرائیل چاہے جو مرضی کہے نیتنیاہو کہ میں حماس کے خاتمے پہ بات کرنی ہے اور اس پہ کرنی ہے، لیکن 34 سال بعد اسرائیل کو بھی آنا پڑا ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ لیبنان کے ساتھ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی یقیناً پاکستان کو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان نے جو انیشیٹو لیا تھا اس جنگ کو بچانے، ختم کرنے کے لیے، اور مسلسل ایفرٹس جاری تھیں، اس کے اب ثمرات آنا شروع ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جب مذاکرات ختم ہو رہے ہوں گے نیکسٹ، تو آپ کو خوشخبری ملے گی کہ یہ مستقل جنگ بندی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. کیونکہ امریکہ یہ ایران سے بھی کہہ رہا ہے نا، یہ ون ون پوزیشن ہوگی دونوں کے لیے، کیونکہ ایران پہ سینکشنز ختم ہو جائیں گی. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہماری قیادت کے لیے اس میں کرنے کا کام ہے، وہ یہ ہے وہ جو گیس پائپ لائن ہے، جس میں جسٹ وہ گیس ڈالنی ہے اور یہاں آنا شروع ہو جانی ہے. اس پہ ضرور ہمیں پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے اس کو. باقی لوڈ شیڈنگ جو بھی یہ وہ بتا رہے ہوں وجوہات، وہ کافی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ کیپیسٹی سے کہیں زیادہ آپ کے پاس بجلی موجود تھی. اگر تو آپ وہ جو ایلیٹ کے اپنے وہ پاور پلانٹس ہیں ان کو بند رکھ کے ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور بڑھا دیں لوڈ شیڈنگ. بات 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ 12 گھنٹے ہو رہی ہے، ہر گھنٹے بعد لائٹ جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں لوگوں کو، وہ ٹھیک بات نہیں بتا رہے. آپ صرف اناؤنس آپ کرتے ہیں جی 2-2.25 گھنٹے کی، اور اس پہ معذرت بھی وزیر صاحب کر رہے تھے، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اور گرمی اچانک، اگر میں لاہور کی بات کروں تو ایک دم سے 40 کے قریب ٹیمپریچر چلا گیا. اب مجھے نہیں لگتا کہ بارش بھی ہوگی تو یہ ٹیمپریچر کم ہو سکے گا. اس لیے ان کو اپنی پالیسی، اس پالیسی پہ بھی ری وزٹ کرنا پڑے گا. یہ انٹرنیشنلی آپ بہت اچھا کھیل رہے ہیں، لیکن آپ کی اندرون ملک کارکردگی بہت بری ہے. اس کو ضرور امپروو کرنے کی طرف توجہ دیں. جی فیصل صاحب. دیکھیے، اس وقت جو پاکستان کا ایک عالمی برادری میں کردار ہو گیا، دنیا میں جو ایک نیا رول سامنے آیا، یہ دنیا کے مستقبل کی جو تصویر بن رہی ہے وہ پاکستان کے آرٹسٹ بنا رہے ہیں، پاکستان کی لیڈرشپ بنا رہی ہے. دنیا کا جو نیا منظر نامہ ہے وہ ہماری مرضی سے طے ہو رہا ہے، اس میں ہمارا بنیادی جو ہے وہ کردار ہے. تو جس سطح پہ پاکستان آج پہنچ گیا، اس کا شاید کسی نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا
کسی کے گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا. ایک خداوند کریم کا بھی ہم پہ کہنے کے احسان ہے کہ اتنے حساس ترین موقع میں سب سے اہم ترین جو رول ہے اس کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ چنا گیا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے. اچھا آپ کی جو ہے اس سارے معاملے میں واہ تو بہت ہو گئی ہے. اصل بات یہی ہے کہ اس کے آپ مادی فوائد جو ہیں وہ کیا حاصل کرتے ہیں, اور مادی فوائد تو آنے ہی آنے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. جیسے اب یہ $2 ارب آج آ گئے, آنے والے وقتوں میں جو ہے اور آپ کو مختلف ذریعوں سے پیسے آنا شروع ہوں گے. تو اس ساری صورتحال میں اس وقت ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, جو ہمارے ماہرین ہیں, خاص طور پہ جو مالیاتی ماہرین ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ اس سارے رول میں پاکستان کی جو معاشی بدحالی ہے اس کو خوشحالی میں کیسے تبدیل کرنا ہے. اس وقت ایک جہاں یہ جو لوگ ہیں جو پاکستان دنیا میں امن کے لیے اور معاہدے کے لیے کام کر رہے ہیں, اس بات کی اب ضرورت ہے کہ فوری طور پہ جو ہے ایک ایسی معاشی پالیسی پہ بھی جو ہے وہ کام شروع کر دیا جائے تاکہ جو بدلتے ہوئے حالات میں جتنی جلد سے جلد جو ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے فوائد جو ہیں حاصل کر سکے. خاص طور پہ پاکستان کی جو 2 پورٹ ہیں, گوادر کی اور کراچی کی, ان پورٹ کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے مکمل طور پہ ان کو اپنی 100% جو ہے وہ پیک کے اوپر جو ہے وہ چلانا ہے, اور ضرورت پڑے تو ان کی استعداد کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس میں جو ہے اضافہ کرنا ہے. اس میں یہ 2 پورٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم کردار جو ہے وہ ادا کریں گی. بہرحال اب یہی دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ جو رول تھا ثالثی کا, اس میں آپ نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ لے لیے بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں. لیکن جو یہ ثمرات کا ایک عام آدمی تک یہ کیسے پہنچیں گے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بات بہت اچھی بات ہے, لیکن لوگوں کے 24 کروڑ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ان کے بہت سارے مسائل کا وہ شکار ہے. جیسے اس وقت ایک بجلی کا ایک بڑا ایشو چل رہا ہے, اس میں جو پالیسی سازی ہوگی اس کو بھی جو ہے فوری طور پہ شروع کر دینے کی ضرورت ہے کہ جو نیا دنیا کی شکل آ رہی ہے, جو نیا منظرنامہ آ رہا ہے, جو نئے بلاک بن رہے ہیں, دنیا کی ترجیحات جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہیں. آنے والی دنیا جو ہے وہ آج والی دنیا سے قطعی طور پہ مختلف ہوگی, قطعی طور پہ دنیا نے مختلف ہونا ہے. تو اس میں ہم نے اپنے لیے جو ہے اپنے لیے کس مقام کا جو ہے تعین کرنا ہے, اپنے لیے کیسے جو ہے نئے کوریڈور جو ہیں وہ معاشی خوشحالی کے جو ہے وہ تلاش کرنے. اس پہ ہمیں ایک بہت ہی ایک ہماگیر قسم کے جو ہے ہومورک کی ضرورت ہے. وہ افسوس کی بات ہے ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے, اس کو فوری طور پہ ہمیں جو ہے وہ شروع کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اس میں آپ کو اپنی مسلم لیگ کی حکومت سے ہٹ کے جس شعبے کے تمام ماہرین ہیں ان کو جمع کرنا پڑے گا, ان کو سر جوڑ کے بٹھانا پڑے گا, ایک پورا ایک ماسٹر پلان جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا تاکہ اس کے فوائد ایسے فوائد حاصل کیے جائیں کہ یہ قوم جو 70 سال سے اس نے ایک بدحالی میں زندگی گزاری ہے, ہماری نسل جو ہے جس میں ہم کبھی سوچتے نہیں تھے کہ اس کی زندگی میں یہ پاکستان اچھا ہو سکتا ہے, اس کی زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے. تو یہ امید کی جو کرن پیدا ہوئی ہے, ہماری نسل بھی جو ہے ایک ترقی یافتہ اور ایک خوشحال پاکستان دیکھ لے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی اگر اس پہ لوگ کام کریں. صحیح ہے جی, بالکل جی. معاشی طور پر کس طرح سے نئے راستے بنائے جائیں گے, خاص طور پر جس کی بات کر رہے ہیں, کوئی ماسٹر پلان کی ضرورت ہے. معاشی طور پر ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. حکومت کو ظاہر ہے حکومت سفارتی محاذ پر انتہائی کامیاب پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا نام ہے, پرائم منسٹر کا نام ہے, فیلڈ مارشل کا نام ہے, اور ڈیفینیٹلی پاکستان عام کے لیے کوششیں بھی کر رہا ہے, جس پر ہمارا بنیادی سوال بھی تھا. ابھی ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.